قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے کشمیر پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا، جبکہ ہماری فوج ایک تھی، ہمارے اثاثے تقسیم ہو رہے تھے، لوگ آ جا رہے تھے۔ 19 ستمبر 1960 کو انہوں نے پاکستان کے پانی بند کرنے شروع کر دیے، جن میں ان کے مشرقی دریاؤں میں ان کا ایک راوی چناب اور ستلج ان کو آ گیا۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان مرحوم کے اس پہ سائن ہوئے، اور جبکہ انڈیا میں اور پاکستان میں لوگوں نے اس پہ اس وقت بڑی لے دے کی تھی، نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کو عالمی طاقتیں اس کی اجازت دیں اور نہ ہی پاکستانی مفادات کے خلاف ان کو کھیلنے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ اس باڈر کو جو سیل کرنا تھا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہاں جو گنڈا گردی تھی اور وہاں سے کڈنیپنگ ہوتی تھی، چوری کا یہ گاڑیاں چوری ہوتی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیفنس کے ساتھ میں ہوں راشدہ سیال۔ آج کے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے انڈس واٹر ٹریٹی کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اور پاکستان کے اوپر کراس بارڈر ٹیررزم کا الزام لگا کے انڈیا نے اس 65 سال قبل ہونے والے معاہدے کو ایمبیانس میں ڈال دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پھر بات کریں گے کہ افغانستان کے حوالے سے ایک UN کی رپورٹ بھی آئی ہے، اور امریکی جریدے نے بھی انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں ہزاروں کی تعداد میں جنگجو موجود ہیں، جہاں سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہے، اور بلوچستان میں اس کے واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ان اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں جناب میجر ریٹائرڈ نوید الرحمان خان قریشی صاحب، ستارہ جرأت تمغہ امتیاز ملٹری، سینئر ڈیفنس اینالسٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ۔ جس طرح کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا، سر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کی۔ یہ 65 سال پہلے یہ جو معاہدہ ہوا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ورلڈ بینک اس کا جو ہے وہ گارنٹر ہے، اس کو انڈیا نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے، اور جب بھی اس نے پاکستان کے خلاف کوئی محاذ کھولنا ہوتا ہے تو وہ اس کو ختم کر دیتا ہے، اور ابھی بھی ایک یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو اس نے ختم کر دیا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان کے اس رویے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انڈیا اور پاکستان کی جب آزادی کا اعلان ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو کھلے دل سے کبھی قبول نہیں کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے کشمیر پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا، جبکہ ہماری فوج ایک تھی، ہمارے اثاثے تقسیم ہو رہے تھے، لوگ آ جا رہے تھے، دنیا کی سب سے بڑی جو وہاں سے موومنٹ ہو رہی تھی عوام کی، اور اس کو کنٹرول کرنا، ان کو آباد کرنا، یہ مسائل تھے۔ لیکن انہوں نے اس کو کافر نے، ہندو نے کبھی بھی پاکستان کو، مسلمان کو دل سے ایک اچھے راستے نہیں دیے، اور وہ نفرت کے بیج بوتے گئے۔ پھر اس طرح ہوا کہ انہوں نے 19 ستمبر 1960 کو انہوں نے پاکستان کے پانی بند کرنے شروع کر دیے، چونکہ پاکستان کے برٹش انڈیا جو اس وقت تھا، اس کے 6 بڑے دریا تھے، جن میں ان کے مشرقی دریاؤں میں ان کا ایک راوی چناب اور ستلج ان کو آ گیا، جبکہ مغربی دریاؤں میں ہمیں جو دریائے تھے سندھ، جہلم اور چناب پیاس ہمیں چناب میں لینا۔ اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ مشرقی پنجاب میں اس کا ایک پانی کا ایک ایڈ ورکس تھا جہاں ان کو کنٹرول کیا جاتا تھا، اور بغیر وجہ کے انہوں نے اس کو کنٹرول کرنا کر دیا، پاکستان کو بنجر کرنے کی انہوں نے پالیسی کی۔ پھر اس کے بعد عالمی طاقتیں درمیان میں آئیں، انہوں نے پھر ایک ورلڈ بینک کے ذریعے 19 اپریل 1960 کو کراچی میں ایک انڈس واٹر ٹریٹی ہوا، جس میں انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ پاکستان کو پانی کس طرح ملے گا، انڈیا کو کس طرح ملے گا، اور تقسیم ہو گئی۔ ہاں، اس پہ چیزیں ہوگی، اور اس پہ نہرو اور اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان مرحوم کے اس پہ سائن ہوئے، اور جب کہ انڈیا میں اور پاکستان میں لوگوں نے اس پہ اس وقت بڑی لے دے کی تھی، لیکن بات یہ تھی کہ یہ چیزیں بڑے اچھے اور خوشگوار ماحول میں طے پائیں۔ لیکن چونکہ انڈیا نے بعد میں اس پہ ڈیم بنانے شروع کر دیے، پانی روکنا شروع کر دیا، جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ایک سنگین خلاف ورزی تھی، جس میں اقوام متحدہ عمل دراخت کا پورا ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے ہم عالمی عدالت انصاف میں بھی گئے، اور اس میں بھی یہ چیزیں انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس قانون کو مانتے ہیں؟ انسانی حقوق کی دیکھیں، وہاں تلفی ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ باقی احساس محرومی وہاں جنم لے رہی ہے، وہاں لوگ
اور وہاں کی جو محکوم عوام ہے، سکھ، ڈوگرا اور باقی جو لوگ آزادی کی وہ تنظیمیں چل چکی ہیں، یہ ان کی چیزیں ہیں. انہوں نے اپنے آئین سے، اپنے قانون سے، اپنے وہ جو مینڈیٹ تھا اس کے منافی چلے. وہ صرف ہندو جو ہندواتہ کا نظریہ ہے، ایکسٹریمسٹ جو ان کا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو سنتے مانتے نہیں. وہ بس یہی وہ ترشول کے بیروپیے ہیں، منہ پہ سندور اور رنگ مل کے تو وہ ہری کرشنا ہری رام کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں انہوں نے مسلمانوں کی سب سے بڑی جو اسٹیٹ تھی مغلیہ اسٹیٹ، کس طرح اس کا دھرم نکالا. اس پہ انہوں نے پھر اکبر کے ساتھ ان کو انہوں نے اپنی بیٹیاں دی. پرتھوی راج وہ اس میں نورتن میں تھا، اس کو انہوں نے حکومت دی. پھر انہوں نے دین الہی بنایا، جبکہ ہندو سے بغیر اہل کتاب کے مسلمان کی شادی نہیں ہو سکتی. پھر اس میں انہوں نے اپنی بیٹیاں دی، جن میں ان کے 2 شہزادے ان کے نواسے ہیں، شہزادہ فلک سیر اور شاہ شجاع جو ہے، یہ انہیں کے ہندوؤں کی یہ نواسوں میں سے آتے ہیں. اب انہوں نے اس طرح ان ریاستوں کو ان کو کیا، جبکہ انہوں نے ان کو بہت کچھ دیا اور انہوں نے ہمیں کیا دیا اور آج تک کیا دے رہے ہیں. ٹھیک سر، اب بھارتی جو وزیر داخلہ ہیں امت شاہ، اس نے بھی اپنے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے وی ول نیور ریسٹور انڈس واٹر ٹریٹی، اور ہم جو ہے اس کا دریاؤں کا جو مغربی دریاؤں کا رخ ہے وہ ہم راجستھان کی طرف موڑ دیں گے. ایک مرتبہ پھر یہ دھمکی دی گئی ہے. دیکھیں جی، اس میں 12 مادے ہیں ٹوٹل، اور اس میں یہ جو مادوں میں یہ شکیں لکھی گئی ہیں کہ جو دریا جا رہے ہیں اس کو جس راستے سے ان کی گزر گاہ ہے وہاں سے اپنی ضروریت کا پانی لے سکتے ہیں، لیکن وہاں سے یہ نہر نہیں نکال سکتے، اور یہ سنگین خلاف ورزی ہوگی، اور یہ اس طرح نہیں کر سکتے. نہ ہی ان کو عالمی طاقتیں اس کی اجازت دیں گی، اور نہ ہی پاکستانی مفادات کے خلاف ان کو کھیلنے کی اجازت دی جائے گی. اگر انہوں نے کیا تو ہمارے جواب ان کو ماضی میں مل چکے ہیں، اور ہمارے پاس وہ ٹارگٹ ہے. مجھے آپ کا ایک پوائنٹ یہ چاہیے ہوگا کہ جس طرح یہ پہلگام کے بعد سے انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کیا ہوا ہے اور یہ نہیں مان رہے ہیں یک طرفہ طور پہ، تو فیلڈ مارشل کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا اس وقت کہ اس کو ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا اگر پاکستان کا پانی روکا، اور پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا. تو ابھی وہی درمی ڈیزائن بدلنا، ڈیم تعمیر کرنا، دریاؤں کا فلو کم کرنا، پانی کا رخ بدل دینا، یہ سب کچھ کرے، تو ابھی بھی کیا یہ ایکٹ آف وار ہم اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمیشہ کے یہ جو بیروپی ہیں لاتوں کے بہت ہیں، اور یہ اس کے علاوہ نہیں جانتے. ہمارے پاس آخر موڈس پرنٹیز یہی ہوگی، ان کو سیدھا کرنے کے پاس ہمارے پاس مختلف موڈس پرنٹیز ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کو چھڑ جائے. ہم سب سے پہلے بین الاقوامی جو قوانین ہیں، جو مادے ہیں ان کو، اور جو اس کے سالس ہیں ان کو ہم آگے استعمال کر رہے ہیں. لیکن سر سالسوں کی بات مانی نہیں جا رہی ہے نا، مسئلہ یہ ہے. تو اب اور آپشن تو کوئی استعمال کرنا پڑے گا. امن بڑی چیز ہوتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں کشیدگی پھیلے، اور دونوں ایٹمی مالک ہیں. اور بعد میں یہ نہ ہو کہ فیلڈ مارشل کی مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ اگر ہمیں تنگ کیا گیا تھا پھر آدھی دنیا ہمارے ساتھ جائے گی، اور ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان ترنے والا نہیں ہے، اور پاکستان ایک جنگجو قوم ہے اور مارشل ریس. ٹھیک، یہ بتائیے گا سر میجر صاحب کہ اب دریائے چناب پر بھی ایک ساول کوٹ پن بجلی منصوبے پر انڈیا نے کام شروع کر دیا. اس سے پہلے راوی کے پانی کے فلو کو کم کیا گیا، بگلیار ڈیم وہاں پر تعمیر کیا گیا. اس طرح کے کئی انہوں نے کام کیے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کے. اب ثالثی عدالت کی آپ نے بات کی ہے وہ ہے، لیکن میں پھر آپ سے یہ سوال کروں گی کہ اگر ثالثی عدالت اپنا رول نہیں ادا کر رہی UN کی طرح، ایک بالکل ٹوتھ لیس بنی ہوئی ہے، تو پھر ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلے دنیا کو جب انڈیا کے ساتھ یہ ہمارا ایک چھوٹا معرکہ ہوا تو اس سے پہلے دنیا پاکستان کو کچھ اور سمجھ لی تھی، اور جب ہمارے ٹارگٹ وہاں فکس ہوئے اور جب بین الاقوامی طاقتوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے پاس کون کون سے پاورز ہیں، تو میرا خیال ہے وہ چوکنا ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے رویے میں اور لب و لہجے میں اور تعاون میں کافی فرق آ گیا، اور وہ اس چیز کا ضامن ہے اور وہ انشاءاللہ اس کو کریں گے. ٹھیک، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو الزام آتا ہے کراس بارڈر ٹیررزم کا، جس کو بہانہ بنا کر انڈیا اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، پاکستان پہ چڑھائی بھی کرتا ہے، یہ کراس بارڈر ٹیررزم تو ہم بھگت رہے ہیں، وکٹم تو پاکستان ہے. بلوچستان کے اندر بھارتی ریاستی سرپرستی میں جو ہے وہ پراکسیز وہاں پر کام کر رہی ہیں اور پاکستان کے امن کو تباہ کر رہی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اس کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی سر اپنانے کی ضرورت ہے؟ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے لوگ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، جو ہم نے پکڑے ہیں، کوئی افغانستان سے پکڑے ہیں، کوئی ایران سے پکڑے ہیں، کوئی بلوچستان سے پکڑے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے جو سارے فوجی افسر ہیں، اور اس کو انڈیا سے مانیٹر کیا جا رہا ہے، فنڈنگ کی جا رہی ہے. اب بین الاقوامی رپورٹ آئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد جو ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تنظیمیں جو ہیں افغانستان میں اور اس کے ایران کے ساتھ ساتھ بارڈر پہ یہ پائی جا رہی ہیں، اور انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری
پاکستان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی جا رہی ہیں. آپ چند دن پہلے دیکھیں اس میں داشتہ کیا TLP TTP ہے, اس کا BLA ہے, اور ان لوگوں نے جو اسلام آباد امام بارگاہ میں حملہ کیا, تو یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں, جبکہ یہ افغانستان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہے ہے, اور پاکستان یہ جو جنگ ہے یہ کتنی دیر سے لڑ رہا ہے, اور ہم جو لوگ ہیں اس کی قربانیاں دے رہے ہیں. آج دیکھ لیں ہماری فوج دنیا کی واحد فوج ہے جو روزانہ کی بنیاد پر قربانی دے رہی ہے, اپنے خون کی آباری سے اس وطن کو, اس کی شمع کو فروزاں کیے ہوئے ہے. اس طرح کی کسی کو اور اعزاز حاصل نہیں ہے. ٹھیک, آپ نے بات کی افغانستان کی, تو افغانستان میں جیسے TTP تنظیم ہے, اسی طرح 20 سے زائد جو ہیں یہ تنظیمیں افغانستان میں, یہ انٹرنیشنل رپورٹس کہتی ہیں کہ وہاں پر آپریٹ کر رہی ہیں, جس میں مختلف قسم کی ہیں, TTP بھی ہے اور بھی بہت سارے, اب تو کا نام بھی لیا جا رہا ہے. تو یہ ساری تنظیمیں اگر افغانستان میں آپریٹ کر رہی ہیں تو ظاہر ہے پاکستان اسے سفر کر رہا ہے اور انڈیا اس کو فنڈ کر رہا ہے. سو واٹ اسٹریٹجی وی نیڈ ٹو اڈاپٹ؟ دیکھیں جی, ابھی آپ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں, امریکن جریدے اور ترکی کے جریدوں کی جو رپورٹیں آئی ہیں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی جو بین الاقوامی ترقی ہے, یہ CPEC کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. وہاں چینی انجینئرس کا کڈنیپنگ ہے, ان کو آپ دیکھ لیں, ان پہ ٹارگٹ کلنگ ہے. اس کے بعد تعلیمی اداروں کو ختم کیا جا رہا ہے, وہاں لوگوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جا رہی, وہاں لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ان کے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے, وہاں شعور کی بیداری کو آگے نہیں دیا. سب ایک بڑا اہم نقطہ ہے وہاں پر, آپ نے دیکھا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی, جس میں یہ مارنگ بلوچ بھی ہے اور اس قسم کے اور بہت سارے لوگ ہیں, اختر مینگل صاحب ایک بڑے اچھا بڑا نام ہے وہاں کی سیاست کا, وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ لوگ یہ ایک بیانیہ بناتے ہیں ریاست کے خلاف کہ ریاست نے ہمیں رائٹس نہیں دیے جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنل رپورٹس بھی یہ مانتی ہیں اور معاملات سب کچھ نظر آ رہے ہیں. ہماری انٹیلیجنس بھی بتاتی ہے کہ یہ رائٹس کا معاملہ نہیں, یہ پیورلی ٹیررزم, آرگنائزڈ ٹیررزم ہے. جی آپ دیکھیں, یہ مینگل صاحب کے والد عطا اللہ مینگل 70 کے بعد جب الیکشن ہوئے تھے بلوچستان میں, یہ وزیر اعلیٰ رہے تھے, یہ بلوچستان کے خود وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ان کے گورنر رہے ہیں, ان کو اتنی ساری چیزیں ملی ہیں, کون سی ساتھ سے محرومی ہے. یہ اب وہی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کو توڑا جائے, نعوذ باللہ, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ ایک حد کے اندر ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہماری لوگوں کی کتنا ان کا حوصلہ ہے کہ ادھر لاہور میں آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ تم ادھر, ہم ادھر, اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی ان کی اس کی اجازت دینی چاہیے. آزادی جو ہے نا ہماری سالمیت کا ایک نام ہے, اور آزادی جو ہے بڑی مشکل سے حاصل کی جاتی ہے. آپ غزہ میں ان کو دیکھیں, کشمیریوں کو دیکھیں, ان باقی لوگوں کو دیکھیں, وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. اس طرح کے ناقابل اندیش لوگ جب آ جاتے ہیں تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں معاشرے, سوسائٹی کے لیے اور کسی آزادی کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. میں حکومت پاکستان سے یہ پرزور مطالبہ کروں گا, ایسے لوگ جو پاکستان کی آزادی کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو دیکھا جائے, جی مانیٹر کیا جائے. ٹھیک سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلوچستان کے اندر تنظیمیں کام کر رہی ہیں, آپ نے کہا کہ ان کا حقوق سے اور احساس محرومی والا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کا کام کچھ اور ہے. تو اب ریاست نے ابھی پچھلے دنوں ایک آپریشن رد الفتنہ کے نام سے, جب یہ بلوچستان میں 12 شہروں پر اٹیک ہوا تو اس میں تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ سینکڑوں ٹیررسٹوں کو ختم کیا, مارا گیا. لیکن سر کہیں نہ کہیں سے تو پھر فریش مزید کھیپ آتی ہے نا ان دہشت گردوں کی. سپلائی لائن تو کوئی ہوگی, فنڈنگ آتی ہوگی, ویپن آتے ہوں گے, ٹریننگ آتی ہوگی. ہمیں اس چین کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت ضرورت ہے. یہ دیکھیں ابھی جس طرح یہ ہماری ٹرانسپورٹ کو روکا جاتا ہے, جعفر ایکسپریس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. ابھی موٹر وے ادھر لوگوں نے بند کی ہوئی ہے. اس دن میں خود پشاور گیا تھا, واپس آیا, ایک ایمبولینس میں ایک مریض تھی خاتون, اس کو راستہ نہیں دیا, وہ ادھر ہی بلک کے فوت ہوگی. چھوٹے چھوٹے بچے چیخے مارے تھے, پانی نہیں مل رہا تھا, باتھ روم نہیں جا سکتے تھے. یہ ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ریاست اس طرح مضبوط نہیں ہوتی, اور جو لوگ ریاست میں حکمران بنتے ہیں یا سیاست کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں سیاست کس طرح کرنی چاہیے. عوام کے مفادات کا خیال کریں, اور عوامی ووٹ لے کے آپ آتے ہیں نا, لیکن جہاں وہ عوام کا خیال نہیں رکھا جاتا, وہ سڑکوں میں جب روڈ بلاک کرتے ہیں تو وہ مریض مر جاتے ہیں, اور وہ کس پہ جائے گا. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ریاست کی آزادی نمبر 1 ہے, اور باقی اس کے خلاف میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی. افغانستان کے حوالے سے 13,000 سے زائد جو ہیں وہ جنگجو افغانستان میں پائے جاتے ہیں. UN کی رپورٹ ہے, یہ غیر ملکی جنگجو ہیں. پاکستان کے فارن آفس نے گزشتہ ہفتے یہ کہا ہے کہ ہم نے داعش
کی جو افغانستان میں موجودگی ہے اور ان کی پاکستان کے اندر ٹیررزم کے جو انوالومنٹ ہے اس کے کچھ ایویڈنس انٹرنیشنل لیول پہ رکھے ہیں. اب یہ انٹرنیشنلی تو پاکستان بڑے عرصے سے ڈوسیئرز تیار کرتا ہے اور شیئر بھی کرتا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے؟ ٹاکس ہوئی سر تو وہ بھی کام نہیں کیا, وہ ٹاکس دوحہ میں بھی فلاپ ہوئی, وہ استنبول میں بھی نہیں چلی, ایون ترکی پیچھے ہٹ گیا. حل کیا ہے؟ ہمارا بارڈر تو نہیں بدل سکتا افغانستان کے ساتھ. پاکستان جو ہے افغانستان کے اسلامی برادر ملک ہے. جب پاکستان آزاد ہوا تو انہوں نے پاکستان کو اس وقت قبول نہیں کیا. میں 86-87 میں ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ وہاں شگئی فورٹ میں لندی کوتل میں پوسٹ ہوا تھا. میں نے اس بارڈر کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارڈر کو جو سیل کرنا تھا بہت ضروری تھا, کیونکہ وہاں یہ غنڈہ گردی تھی اور وہاں سے کڈنیپنگ ہوتی تھی, چوری کا یہ گاڑیاں چوری ہوتی تھی, جو لوگ جہاں سے بھاگ کے جاتے تھے اور ان کو اس طرح پناہ دی جاتی تھی اور وہ راستے ان کے بند ہو چکے ہیں. اور یہ جو ابھی صورتحال ہے, اگر یہ ہماری باڑ نہ ہوتی تو یہ زیادہ سے زیادہ ان کو موقع ملتے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ افغانستان کا یہ بارڈر کبھی بھی نہیں کھولنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. جب تک وہاں ایک جمہوری حکومت قائم نہیں ہو جاتی اور جس کو بین الاقوامی طاقتیں قبول نہیں کرتی, اس وقت تک اس بارڈر کو نہیں کھولنا چاہیے. ٹھیک ہے, بارڈر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بند رہنا چاہیے. ٹھیک, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو پاکستان کے اندر افغان مہاجرین ہیں وہ بڑی تعداد میں واپس بھیجے بھی گئے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں. اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے ٹریجیکلی کہ جو باقی کنٹریز میں دنیا میں یہ رول ہوتا ہے کہ وہ مہاجرین کیمپس تک ہوتے ہیں, لیکن یہاں وہ آبادی میں مکس ہیں, بزنس کرتے ہیں, رہتے ہیں, رشتہ داریاں ہیں. ان کا کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے ان کو دیکھیں؟ یہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ جب پچھلے دنوں ڈالر کی وہ فقدان ہوا تھا, ان لوگوں نے سارا ڈالر جہاں سے لے کے افغانستان لے گئے. جب یہ لوگ آئے تھے میں نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ ہمارے شہر میں میونسپل کمیٹی میں چھوٹے معمولی کام بھی کرتے تھے, بعد میں یہ پجاروں پہ پھرتے تھے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بدماشی کا عالم یہ دیکھیں کہ بعض موقع پہ قومی پرچم پر انہوں نے جلایا. تو یہ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہاں انسان کو اس کی سوچ کو تبدیل کرتی ہیں. لہٰذا ہم نے ان کو بڑے دل سے قبول کیا تھا, انہوں نے ہمارے مفادات کو, ہمارے وطن کو وہ عزت نہیں دی. لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو جانا چاہیے, اور ان کے جو پہلے جو بڑے مشر تھے ان کو چاہیے تھا کہ جو لوگ ادھر آئے تھے یہاں نیشنلٹی لیتے تاکہ پاکستانی تمیز اس قانون کے تحت ادھر رہتے. یہ بغیر لگام کے یہاں پھر رہے تھے اور انہوں نے جہاں پیسہ کمایا, سارا کچھ کیا, اسمگلنگ میں انوالو ہیں, بہت سارے کرائمز میں ہیں, ٹیررزم میں ہیں. جی تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ ان کو لوگوں کو جائیں. لہٰذا ہمارے اپنے لوگوں کو یہاں تجارت اور کام کرنے کا. ابھی سر یہ جو امام بارگاہ اسلام آباد والا اٹیک تھا وہ بھی جو خود کش حملہ آور تھا, اس نے وہ تھا پاکستانی, مگر اس نے بھی افغانستان کے بہت زیادہ دورے کیے, ٹریننگ وغیرہ وہاں سے لی تھی. تو یعنی ایپی سینٹر جو ہے وہ اس وقت افغانستان ہی ہے نا ٹیررزم کا. بین الاقوامی رپورٹیں جو ہیں ابھی امریکن اور وہ ترکی کے جو جریدوں پہ یہ رپورٹیں انہوں نے شائع کی ہے, اس میں بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا جو یہ اپنا دہشت گرد کا مرکز ہے وہ افغانستان ہے, اور یہ دنیا کے لیے خطرناک ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ نوید الرحمان خان قریشی صاحب, ستارہ جرأت تمغہ امتیاز ملٹری سینئر ڈیفنس اینالسٹ, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور افغانستان یقیناً پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہے مگر ہمسایہ ہے. ہندوستان بھی اور افغانستان بھی, یہ دونوں وہ کنٹریز ہیں جس وقت مل کر پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنے میں لگی ہوئی ہیں, اور اب ہندوستان نے جو ہے وہ پانی کو بھی بطور ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو کسی بھی وقت دو نیوکلیئر اسٹیٹس کے درمیان جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.